نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب بیع المیتۃ والاسنام، مردار اور بتوں کو بیچنے کے بارے میں، یعنی کوئی مردہ بکری یا مردہ جانور یا مردہ مرغی کو بیچ ڈالنا یا بت بنا کے بیچنا، تو کیا اس کی تجارت جائز ہے؟ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وهو بمکہ عام الفتح، جب آپ مکہ میں تھے، یہ فتح مکہ کے سال کی بات ہے، ان اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرما، حرام قرار دیا، بیع الخمر، شراب کی تجارت، والمیتۃ، اور مردار کی، والخنزیر، اور سور کی، والاسنام، اور بتوں کی، یعنی بت بنا کر بیچنے کی۔ فقیلا، تو کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتۃ، آپ کا کیا خیال ہے مردار کی چربی کے بارے میں؟ فإنها، کیونکہ وہ، یطلا بہا السفن، پینٹ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کشتیوں کو، ویدہن بہا الجلود، اور اس کے ساتھ کھالوں کو تیل لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے تر کیا جاتا ہے، ویستصبح بہا الناس، اور چراغ جلاتے ہیں اس کے ساتھ لوگ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں نا، تو یستصبح یعنی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ فقال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذالک، پھر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی مار یہود پر، اللہ لعنت بھیجے یہود پر، ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، لما حرم شحومہا، کہ جب ان جانوروں کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کی، جملوہ، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، گلا لیا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت کھا گئے۔ قال ابو عاصم حدثنا عبد الحمید حدثنا یزید كتب الی عطاء سمعت جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس حدیث میں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزوں کی تجارت کو حرام کر دیا واضح الفاظ میں، اور یہ آخری حصے کا حکم ہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے ان کی حرمت کا اعلان کیا، جس میں شراب بھی ہے، مردار بھی ہے، خنزیر بھی ہے، بت بھی ہیں، یہ تمام چیزیں فی نفسی ہی بھی ناپاک ہیں، تو ان کو بیچنا بھی منع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر مردار کی چربی کی تجارت کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اسے تو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے کشتیوں کو رنگا جاتا ہے، کیونکہ کشتی جو ہے وہ لکڑی سے، اور لکڑی اگر مسلسل پانی میں رہے تو وہ گل جاتی ہے، تو اس کو اس طرح پینٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ پانی سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ اس سے کھال وغیرہ پر اس کو لگا کر اسے نرم کرتے ہیں، اور چراغوں میں بھی اس سے روشنی کی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی تجارت جو ہے، اس کا لین دین جب پتہ ہو کہ یہ حرام ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مثال دی کہ جب یہود کے اوپر جانوروں کی چربی حرام کی گئی، یعنی حلال جانور کی چربی بھی ان کے لیے حرام تھی، تو انہوں نے ہیلا سازی کی، جیسے ان کو مچھلیاں پکڑنا ہفتے کے دن جب منع کیا گیا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ان کو پکڑنے کا، انہوں نے جمعے کو جال لگا کر اتوار کے دن پکڑنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح انہوں نے چربی کا جب کھانا حرام کیا گیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کے تیل بنا کے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ یہاں پر جملو ہے، جمل ویسے تو اونٹ کو کہا جاتا ہے، عربوں کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز، خوبصورت ترین چیز جو تھی وہ اونٹ تھے۔ دوسری بات یہ کہ جمیل خوبصورت چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور جمل چربی کے پگھلانے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مناسب مقدار میں چربی کا ہونا انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے۔ جب حد سے بڑھ جائے تو بدصورتی ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ جسم میں چربی کا ہونا جسم کو خوبصورت بناتا ہے، تو اسی لیے جمیل خوبصورت انسان کو بھی کہا گیا۔ اور حسن و جمال میں فرق یہ ہے کہ حسن کا لفظ عموماً صرف چہرے کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جمال پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً جسم کا سڈول ہونا جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال تو جملوہ کا یہاں معنی کیا ہے؟ اس کو گلایا گیا یا پگھلایا گیا۔ ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ ڈالا، فاکلوا ثمنہ، تو اس کی قیمت جو تھی انہوں نے کھا لی۔ تو اس لیے مردار نہ صرف یہ کہ اس کی ہڈی اور گوشت وغیرہ بیچنا منع ہے، بلکہ اس کی چربی بیچنا بھی منع ہے۔ باب ثمن الکلب، کتے کی قیمت، کتے کا خرید و فروخت کرنا جو ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب
عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثمن الكلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع کیا، ومہر البغی، اور لونڈی کی کمائی سے، یعنی زنا وغیرہ کر کے جو قیمت وہ لائے، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی مٹھائی سے، کیونکہ لوگ کاہن کو غیب کی خبریں پوچھنے کے لیے جو ہدیتاً میٹھا دیتے تھے اس کو کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر کا وہ واقعہ کہ جب ایک مرتبہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کھا لی تو پھر گلے میں انگلی ڈال کر اسے طے کر کے نکالا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عون بن ابی جحیفہ قال رأیت ابی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، اشترى حجاما، کہ انہوں نے ایک پچنے لگانے والا غلام خریدا، فامر بمحاجمہ، اور پھر حکم دیا اس کے ہتھیاروں کے بارے میں، فکسرت، تو توڑ ڈالے گئے، فسألتہ عن ذلک، تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، فقال، تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا، منع فرمایا ہے، ان ثمن الدم، خون کی قیمت سے، یعنی خون کی خرید و فروخت، وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت، وکسب الامۃ، اور لونڈی کی کمائی، ولعنا، اور آپ نے لعنت فرمائی، الواشمۃ والمستوشمۃ، گودنے والی پر گدوانے والی پر، یعنی فاعل اور مفعول، یعنی وہ عورت جو کام کرنے والی ہے اور جو کروانے والی ہے، دونوں ہی شریک ہیں اس لعنت میں۔ اور گودنے کا پہلے بھی بتایا گیا کہ جسم کے اندر مختلف ایسے نشان لگانا یا پھول بوٹے بنانا کہ جو پرماننٹلی جسم کے اندر اسٹے کر جائے، اس کا لفظ جو ہے شیعتن سے ہے۔ وآکل الربا، اور سود کے کھانے کو، وموکلہ، اور اس کے کھلانے والے کو، یعنی لعنت کی، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ ولعن المصورہ، اور تصویریں بنانے والے پر بھی لعنت کی، یہ جاندار کی تصویر کی طرف اشارہ، بے جان نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب السلم، بے سلم کے بارے میں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کر دوں سلم کے لفظ کی، تاکہ آپ کو آئندہ جب میں لفظ سلم ہی بولوں گی تو آپ کے ذہن میں تصور واضح ہونا چاہیے۔ بے کا مطلب تو ہوتا ہے تجارت، خرید و فروخت، اور وہ کس طرح، مثلا آپ کسی بھی دکان پر جا کر پیسے دیتے ہیں اور چیز لے کر گھر آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا، خرید و فروخت کی، یہ ایک تجارتی عمل تھا، اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے، اور ہر روز معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بے کی خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو بے سلم کہتے ہیں، اسے سلف بھی کہا گیا ہے، سلف، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا سودا سلف، ہے نا، تو سلف بھی اسی سے ہی ہے، وہ بھی سلم ہو یا سلف، یہ بے کی ایک قسم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ عام بے سے تھوڑی سی مختلف ہے، عام روزمرہ کی جو ہماری خرید و فروخت ہے اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے اس کی صورت، اور وہ کیا ہے کہ انسان نمبر ایک یا تو سودا پہلے لے لے اور قیمت بعد میں دے، یا یہ کہ قیمت پہلے دے دے اور سودا بعد میں لے۔ مثلا ایک انسان کسی دکاندار کو پیسے دے آئے کہ یہ 1000 روپیہ رکھ لو، اور جب تمہارے پاس 10 کلو تیل آ جائے تو وہ تم مجھے بھیج دینا۔ اب یہ کیا ہوا کہ 1000 روپیہ بھی معلوم ہے کہ 1000 دیا، اور اتنے کا جو تیل آتا ہے مثلا 10 کلو مثال کے طور پر، تو وہ بھی، تو یہ کیا ہوئی کہ بے سلم ہوئی، جس میں آمنے سامنے، ایک ہوتا نا کہ قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم، کہ حاضر تجارت، حاضر تجارت کیا ہے، پیسے بھی حاضر ہے، چیز بھی حاضر ہے، ٹھیک، اور یہ کیا ہے، سلم، سلم کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا سپرد کر دینا، سونپ دینا، یعنی پہلے پیسے دے دینا اور پھر سودا بعد میں لے آنا، یا پہلے چیز لے لینا اور پیسے بعد میں بھجوا دینا۔ مثلا آپ بازار میں گئے اور آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی تو آپ وہ لے لیتے ہیں، دکاندار آپ کا جاننے والا ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں جا کے گھر پیسے بھجوا دیتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا، سلم ہو گیا، بے سلم۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں، یہ معلوم کریں گے ہم یہاں پر۔ باب السلم فی کیل معلوم، کہ معین ماپ تول کے ساتھ بے سلم کرنا۔ حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا اسماعیل بن علیہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبد اللہ بن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، والناس یسلفون، اور لوگ بے سلم کرتے تھے۔ اب سلم سے پھر وہ یاد رکھیں کہ ایک چیز ہے اور دوسری نہیں ہے، بے سلم کرتے تھے، پھر ثمری پھلوں میں، العامہ ایک سال کی مدت کے لیے، والعامین اور 2 سال تک کے لیے بھی، یعنی سال 2 سال کا سودا
اکٹھا ہی کر لیا کرتے تھے، اور پھل تو ظاہر ہے جب اگیں گے پھر ہی ہاتھ آئیں گے۔ او قال عامین او ثلاثتن، یا یہ کہا کہ 2 سال 3 سال تک کے لیے۔ شک کا اسماعیل، راوی کو یہاں شک ہوا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلف فی تمر، جو بے سلم کرے کس میں؟ فی تمر، تمر کیا ہے؟ کھجور، تو کیا کرے؟ فلیسلف، پس چاہیے کہ بے کرے، فی کیل معلوم، معلوم ناپ میں، ووزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ۔ تول کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترازو پہ تولنا، اور ناپ کیا ہوتا ہے؟ کسی پیمانے کے ساتھ ناپ کر دینا۔ جیسے ان کے ہاں سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں اس کو شاید ٹوپا بولتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات، ٹوپی کی طرح ہی شاید ہوتا ہے، تو وہ اس سے ناپ کے جیسے گیہوں، گندم، چاول وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے، یعنی یہ تجارت بے سلم جو ہے جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کا جو وزن ہے یا ناپ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا، مجہول نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ 1000 روپے لے لو اور جب کھجوریں ہیں تو مجھے کھجوریں دے دینا۔ اب جب کھجوروں کا وقت آیا اور وہ اس کو 2 کلو کھجوریں لا کے دو کہ جی یہ تو میں نہیں لیتا، میں نے اس لیے تو نہیں پیسے دیے تھے، تو یہ جھگڑا ہو جائے گا نا۔ تو اگر پہلے سے ہی چکا لیا جائے کہ یہ ہے 1000 روپے اور اس کے عوض مجھے 5 کلو یا 10 کلو کھجور لینا ہوگی، اب وہ دیکھ لے گا کہ ہاں واقعی دینے والا یہ بات مانتا ہے کہ وہ 5 کلو یا 10 کلو یا جو بھی جس میں بھی وہ راضی ہو، اگر دونوں فریق راضی ہیں، پیسے دینے والا اس قیمت کے دینے پہ راضی ہے اور سودا دینے والا اس سودے کے دینے پہ راضی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگر پیسے پہلے لے کر پھل جو ہے وہ بعد میں دیا جائے۔ حدثنا محمد اخبرنا اسماعیل عن ابن ابی نجیح بہذا فی کیل معلوم، کہ معین ماپ تول کے ساتھ۔ باب السلم فی وزن معلوم، معلوم وزن میں بے سلم کرنا۔ حدثنا صدقہ اخبرنا ابن عیینہ اخبرنا ابن ابی نجیح عن عبد اللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث، اور لوگ جو تھے 2-3 سال کی مدت تک کے لیے کھجور کو بے سلم کیا کرتے تھے۔ فقال، تو فرمایا، من اسلف فی شیء، جو شخص بھی کسی چیز کے بارے میں بے کرے یعنی بے سلم، ففی کیل معلوم، تو معلوم یا معین پیمانے کے ساتھ، و وزن معلوم، اور معلوم وزن کے ساتھ، الی اجل معلوم، معین میعاد یا مدت تک کے لیے۔ اب پچھلی حدیث میں ایک چیز کا پتہ چلا اور وہ کیا ہے؟ پیمانہ یا وزن، کہ وزن معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے عرصے تک کے لیے۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال حدثنی ابن نجیح وقال فلیسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم۔ حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقال في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم۔ حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن ابن ابي المجالد وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن ابي المجالد حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال اخبرني محمد او عبد الله بن ابي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وابو بردة في السلف، عبد الله بن شداد اور ابو بردہ کے درمیان اختلاف ہوا کس معاملے میں؟ فی السلف، بے سلم کے معاملے میں۔ فبعثونی، تو انہوں نے بھیجا مجھ کو، الی ابن ابی اوفا، ابن ابی اوفا کے پاس، رضی اللہ عنہ۔ فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، فقالا، تو انہوں نے کہا، انا کننا نسلف، بے شک ہم بے سلم کیا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، و ابی بکر، ابو بکر کے زمانے میں، و عمر، اور حضرت عمر کے زمانے میں، فی الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، گیہوں کے معاملے میں جوار، زبیب کہتے ہیں منقع، والتمر اور کھجور۔ وسألت ابن ابزہ فقال مثل ذلك، اور کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابزہ سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ یعنی یہ اختلاف کا حل کیا بتایا کہ جو یہ کہتا تھا کہ جائز نہیں، اس کو بتا دیا گیا کہ یہ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں سے بھی 2 کے زمانے میں، چونکہ اس وقت تک یہ 2 ہی زمانے گزرے ہوں گے، ان دونوں کے زمانے میں بھی یہ تجارت کا طریقہ چلتا رہا، اور صرف 1-2 چیزوں کے بارے میں نہیں، بہت سی چیزوں کے معاملے میں یہ طریقہ جو تھا یہ رائج تھا اور ایسا کرنا جائز اور حلال ہے۔ باب السلم الی من لیس عنده اصل، ایسے شخص سے سلم کرنا جس کے پاس اصل مال ہی نہیں۔
حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن ابي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما فقال عبداللہ بن اوفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تو ان دونوں نے کہا سلہ حل کانا، اور جا کے کیا پوچھو کہ کیا کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلفون فی الحنطہ، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کے معاملے میں بیع سلم ہوا کرتی تھی، یعنی کیا لوگ ایسا کیا کرتے تھے؟ فقال عبداللہ، تو عبداللہ نے کہا کننا نسلف، ہم بیع سلم کرتے تھے، نبیت اہل الشامی، اہل شام کے کاشتکاروں میں سے، یعنی شام کے جو ایسے لوگ تھے جو گیہوں وغیرہ بیچتے تھے، کاشتکار تھے، ان کے ساتھ یہ بیع ہم کیا کرتے تھے، فی الحنطتی گیہوں میں، والشعیر اور جوار میں، والزیت اور زیتون میں، فی کیل معلوم الی اجل معلوم، مقرر ناپ اور مقرر مدت کے ساتھ۔ قلت الی من کان اصلہ عنده، تو میں نے پوچھا کہ اس کی اصل کس کے پاس ہوتی تھی؟ قال، تو کہتے ہیں ما کننا نسألہم عن ذالک، ہم ان سے اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے کہ جو بیچنے والے ہیں مال ان کے ہاتھ میں ہے یا وہ مزید کہیں اور سے لے کے دیتے ہیں۔ ثم بعثانی، پھر ان دونوں نے مجھ کو بھیجا، الی عبد الرحمن ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کے پاس، فسألتہ، تو میں نے اس سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یسلفون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع سلم کرتے تھے، ولم نسألہم، اور ہم ان سے پوچھتے نہیں تھے، الہم حرث ام لا، کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں، یعنی وہ اپنے کھیت میں وہ سودے کا معاملہ کر رہے ہیں یا کہیں سے لے کر دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کسی دکاندار کے پاس جا کر پیسے دے آتا ہے اور کہتا ہے چیز بھیج دو، اور وہ چیز اس وقت تو اس کی دکان میں نہیں پڑی، وہ تو مال آئے گا تو پھر ہی دے گا، تب ایسی صورت میں جبکہ مال اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ساتھ ایسی بیع کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے تھے کہ وہ ہے یا نہیں، ہم باہم معاہدہ کر لیتے تھے اور پھر اس کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن ابي المجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير، ہم ان کے ساتھ بیع سلم کرتے تھے گیہوں اور جوار کے بارے میں۔ وقال عبداللہ بن الولید، عبداللہ بن ولید کہتے ہیں، عن سفیان حدثنا الشیبانی وقال والزیت، اور زیتون کے معاملے میں بھی۔ حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الشیبانی وقال في الحنطة والشعير والزبیب، گیہوں کے معاملے میں، جوار اور منقع، پھر انہی تینوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب پیداوار کے معاملے میں بیع سلم ہوتی تھی۔ حدثنا آدم حدثنا شعبہ اخبرنا عمرو قال سمعت ابا البختری طائیہ قال سألت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل، ابو البختری طائی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کس کے بارے میں؟ عن السلم، بیع سلم کے بارے میں، فی النخل، جو کھجور پر ہو، یعنی کھجور کے درخت پر، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت، یعنی ان کھجوروں کے بارے میں، بیع سلم کے بارے میں میں نے پوچھا جو کھجوریں کہاں ہیں؟ درختوں کے اوپر ہیں۔ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان بیع النخل، کھجور کو درخت پر بیچنے سے، حتی یؤکل منہ، یہاں تک کہ اس سے کھایا جائے، وحتی یوزن، اور یہاں تک کہ وہ وزن کر لی جائے۔ فقال رجل ما یوزن، تو ایک شخص نے کہا کہ وزن کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ فقال له رجل الى جانبه، تو ایک شخص نے جو ان کے پاس ہی تھا اس نے کہا حتی یحرز، یہاں تک کہ اندازہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ وقال معاذ حدثنا شعبۃ عن عمرو قال ابو البختری سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اب سوال یہ ہے، شاید آپ کے ذہن میں اٹھا ہو یہ سوال کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ کھجور جو درخت کے اوپر ہے اس میں تو بیع سلم سے روک دیا گیا اور مطلقاً کھجور کی بیع سلم سے نہیں روکا گیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پھل اتر چکا ہے یا اتر جائے گا اس کی تو ظاہر ہے کوالٹی بھی معلوم ہے، اس کی قسم، اس کا نام، اس کا وزن، اس کی ہر چیز معلوم ہے، اس میں تو کسی دھوکے کا اندیشہ نہیں۔ لیکن اگر ایک پھل ابھی درخت کے اوپر ہی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ پکتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ سوکھ جاتا ہے، یا اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ وہ اترتا ہی نہیں، لہذا درخت پر پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع کیا گیا جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، پک نہ جائے۔ جیسے پیچھے بھی آپ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھل اسی وقت بیچا جا سکتا ہے جب وہ پک جائے اور اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے اور اس کے وزن کا اندازہ ہو جائے،
کہ اب یہ کھجور کا سائز کتنا ہے اور ایک خوشے میں کتنی کھجوریں، ایک اندازے کے قابل ہو جائے. ظاہر ہے کہ درخت کے اوپر تو وزن جا کے نہیں کیا جا سکتا، لیکن وزن کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یعنی جب تک کہ وہ پھل پک نہ جائے اس وقت تک اس کی بیع سلم نہیں کی جا سکتی. باب السلم فی النخل، درخت پر لگی ہوئی کھجور میں سلم کرنا. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن عمرو عن ابی البختری قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل فقال نهی عن بیع النخل حتى يصلح. ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کھجور کے بارے میں، بیع کرنے کے بارے میں، کہ جو کھجور کے درخت پر فقال نهی عن بیع النخل، تو کہا کہ روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے درخت کی کھجور کو بیچنے سے، حتی یصلح، یہاں تک کہ اس کی اصلاح ہو جائے. وعن بیع الورق، اور چاندی کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے نساءً، ادھار، بناجز، نقد کے ساتھ. یعنی چاندی کو سونے کے بدلے میں ایک طرف نقد اور ایک طرف ادھار بیچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز بدلے میں ہاتھ آئے وہ اس نوعیت کی نہ ہو جو اس کی واقعی قیمت دینے والی ہو. اس لیے ان دو معاملوں سے روکا گیا، کیونکہ ان دونوں میں دھوکے کا احتمال ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب البیوع میں ہر اس چیز کی تجارت اور لین دین میں ہر اس بات سے روک دیا گیا کہ جس میں کسی قسم کا کسی بھی فریق کا نقصان ہو، بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا، یا اس میں کسی قسم کا دھوکہ ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں اور معاشرے کے اندر خرابی اور بے چینی پیدا کرتی ہیں. اس لیے اسلام نے ان تمام راستوں کو بھی بند کر دیا کہ جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلے. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع النخل حتى يؤكل منه، کہ کھجوروں کو درخت پر بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ کھائی جائیں اس میں سے، یعنی لوگ اس میں سے کھانے لگیں، اور يأكل منه، یا اس سے کھا لے، وحتى يوزن، اور یہاں تک کہ وہ وزن کیا جائے ان کا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن عمرو عن ابی البختری سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن السلم فی النخل فقال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھلوں کو بیچنے سے، حتی یصلح، یہاں تک کہ وہ درست ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. ونہا، اور آپ نے منع فرمایا، عن الورق، چاندی سے، بالذہب، سونے کے بدلے، نساءً، ادھار، بناجز، نقد کے ساتھ. ناجز نقد کو کہتے ہیں، نون کے ساتھ ملا لیں تو یاد رہے. وسألت ابن عباس، اور ابن عباس سے میں نے پوچھا، فقالت، انہوں نے کہا، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، عن بیع النخل، کھجور کو درخت پر بیچنے سے، حتی یأکل او یؤکل، یہاں تک کہ وہ کھا لیں یا کھا لی جائیں، وحتی یوزن، یا یہ کہ وہ وزن کے قابل ہو جائیں. قلت وما یوزن، میں نے پوچھا کہ وہ کس طرح وزن کی جائیں گی. قال رجل عندہ، تو ان کے پاس ایک شخص نے کہا، حتی یحرز، یہاں تک کہ اندازہ کر لیا جائے. یعنی درخت کے اوپر تو کسی طرح وزن نہیں ہو سکتا، وزن کے قابل ہو جائیں، یعنی وزن کا اندازہ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ اتنی ہوں گی. باب الکفیل فی السلم، بیع سلم میں ضمانت دینا. ضمانت کی اس لیے ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دے رہا ہے اور پھر یہ کہ اس سے سودا لینا ہے تو اس کی کوئی ضمانت ہونی چاہیے، اور اس کی ضمانت لینا جو ہے کہ ایک احتیاط کا پہلو ہے، اور یہ بھی اس تجارت میں بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے، اور ایسا ہونا چاہیے. حدثني محمد بن سلام حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا، بنصیعۃ، ادھار، ورہانہ، اور گروی رکھا اس کے پاس، درعن، ایک زرہ، لہو جو آپ کی تھی، من حدید، لوہے کی، لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھ کے آپ نے اس سے ادھار غلہ خریدا. تو یہ جو گروی رکھی گئی ہے چیز، یہ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے ضمانت ہے. باب الرہن فی السلم، سلم میں گروی رکھنا. حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاکرنا عند ابراہیم الرہن فی السلم، ہم نے ذکر کیا ابراہیم نخعی کے پاس رہن کے معاملے میں بیع سلم میں. فقال حدثني الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا، تو وہ کہنے لگے کہ مجھ سے اسود نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشترا خریدا، من یہودی، ایک یہودی سے، طعاما غلہ، الی اجل معلوم، ایک معلوم مدت تک کے لیے، ورتہن منہ درعا من حدید، اور گروی رکھی اس کے پاس لوہے کی ایک زرہ. اور قرآن پاک میں بھی آتا نا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور اس میں بھی فاکتبوہ بھی ایک ضمانت ہی ہو جاتی ہے نا.
باب السلم الی اجل معلوم، بے سلم ایک مقرر مدت تک کے لیے. وبه قال ابن عباس وابو سعید والاسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس فی الطعام الموصوف. تو ابن عمر کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اگر کسی غلے میں اس کی صفت بیان کر دی جائے بسعر معلوم، معلوم قیمت کے ساتھ. یعنی مثال کے طور پر گندم ہے تو گندم کی بھی کئی قسمیں ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکسی پاک اور کئی نمبرز اور کئی اس کے اقسام کے نام ہیں باقاعدہ. جو لوگ گندم کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اب بے سلم اگر کی جا رہی ہے تو لفظ ایک مجہول سا نہ ہو کہ گندم خریدنا ہے، بلکہ ساتھ ہی کیا مینشن کیا جائے کہ گندم کی کون سی کوالٹی خریدنا ہے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فی الطعام الموصوف، موصوف جس کا وصف بیان کر دیا جائے، بسعر معلوم، معلوم قیمت کے ساتھ، یعنی فلاں کوالٹی اتنے پیسوں کے عوض، الی اجل معلوم، اس وقت تک، یعنی مجھے 6 مہینے کے اندر اندر تم یہ چیز دے دو. کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو وہ کہے اچھا پیسہ تو آیا ہوا ہے چلے اگلے سال اس کو بھگتا دیں گے. تو اس طرح خریدنے والا جو ہے وہ نقصان میں ہو سکتا ہے. معلوم یکن ذالک فی زرع، جب تک کہ یہ کسی کھیت میں نہ ہو، لم یبدو صلاحہ، کہ جس کی ابھی پختگی ظاہر نہ ہوئی ہو. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن عبد اللہ ابن کثیر عن ابی المنہال عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہم یسلفون فی الثمار، اور وہ لوگ میووں کے بارے میں بے سلم کیا کرتے تھے، السنتین والثلاث، 2 سال اور 3 سال تک کے لیے. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اسلفو، بے سلم کرو، فی الثمار، پھلوں کے معاملے میں، فی کیل معلوم، معین ناپ میں، الی اجل معلوم، معین مدت تک کے لیے. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن ابي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن ابي المجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن الشداد الى عبد الرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى فسالتهما عن السلف. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بے سلم کے بارے میں پوچھا، ان دونوں سے. فقالا كنا نصيب المغانم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت حاصل کرتے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فکان یاتینا، تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس، انباتن، کاشتکار، من انبات الشام، شام کے کاشتکاروں میں سے. فنسلفہم، تو ہم ان کے ساتھ بے سلم کرتے تھے، فی الحنطۃ، گیہوں کے معاملے میں، والشعیر، اور جو، والزیت، اور زیتون میں، الی اجل مسمى، مقرر مدت تک کے لیے. قال قلت اکان لهم زرع، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے پاس کھیتی ہوتی تھی، او لم یکن لهم زرع، یا ان کے کھیت نہیں ہوتے تھے. یعنی جو کاشتکار آتے تھے جن سے سودا تم چکاتے تھے تو کیا ان کے اپنے کھیت ہوتے تھے. قالا، وہ دونوں کہنے لگے، ما کننا نسألهم عن ذلك، ہم ان سے یہ باتیں نہیں پوچھا کرتے تھے کہ کھیت ان کا اپنا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ غلہ بیچنے آتے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، اگر وہ اس وقت کوئی سودا نہیں کرتا یا پیمنٹ کہیں نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ غلہ بازار میں آئے وہ پیسہ ہی اس کے ہاتھ سے جا چکا، وہ کسی اور جگہ پر خرچ کر چکا، اور اس طرح اس کی ضرورت سال بھر کی پوری کرنا مشکل ہو. تو اس لیے یہ رخصت دی گئی کہ اگر کسی شخص کو وقتی طور پر سودا نہیں بھی ملتا تو پہلے سے پیمنٹ کر کے سودا چکا لے، معاملہ طے کر لے، تو اس میں حرج نہیں ہے. اب یہ چونکہ صحابہ کرام اپنا حال بتاتے ہیں کہ مال غنیمت سے ہمیں کچھ پیسہ مل جاتا، اب ہم کیا کرتے کہ اس پیسے کو کاشتکاروں کو پہلے ہی دے ڈالتے تاکہ جو غلہ ہے وہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ان کو ادا کر دیں. باب السلم الی ان تنتج الناقۃ، اونٹنی کے بچہ جننے تک کے لیے بے سلم کرنا. تو کیا اس کی بھی اجازت ہے؟ یعنی کھیت کی پیداوار کے لیے تو اجازت ہے، اور چیزوں میں بھی اجازت ہے، لیکن کیا جانور کے بچہ پیدا ہونے کی بھی بے سلم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ حدثنا موسى بن اسماعیل اخبرنا جویری عن نافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبلہ، کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے کس کی؟ الجزور، اونٹ کے بچے کی، الى حبل الحبلۃ، اس مدت تک کے لیے کہ جو حامل کے حمل کا ہو، یعنی ایک اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے جو اس کا آگے بچہ ہوگا اس تک کے لیے بے سلم کر لیتے تھے. فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے روک دیا. فسرہ نافع الی ان تنتج الناقۃ ما فی بطنها، تو نافع نے حبل الحبلہ کی تفسیر کیا کی ہے کہ پیدا کرے اونٹنی جو اس کے پیٹ میں ہے
یعنی اونٹنی اپنا بچہ پیدا کرے جو اس کے پیٹ میں ہے، اور پھر وہ بچہ جو ہے آگے بچہ جنے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کھیت میں اجازت، اس کی اجازت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھیت تو کہیں نہیں گیا، کچھ نہ کچھ تو اگائے گا ہی، لیکن اونٹنی کا بچہ اگر وہ پیدا ہوتا ہی مر گیا تو پھر اس صورت میں جو پیسے دینے والا ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. یا یہ کہ چلیں اگر ایک دفعہ کا جو اس وقت وہ پریگننٹ ہے اس کا بچہ تو پھر بھی ایک معلوم ہے کہ ہونے والا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی نر ہو یا مادہ ہو، کیونکہ ان کی بھی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں. لیکن اس کے بعد یہ کس کے پاس گارنٹی کہ وہ بھی بڑا ہوگا اور اس کے بعد وہ بھی آگے جنے گا؟ تو یہ چیز جو ہے ایک طرح سے مجہول اور فساد پیدا کرنے والی، اس لیے اس چیز سے روک دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الشفع، شفع کے بیان. شفع کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز میں دو شریک ہوں، ایک مال، ایک پراپرٹی، ایک چیز کے اندر جب دو لوگ شریک ہو جائیں تو ان میں سے اگر ایک جو ہے اپنا حصہ بیچنا چاہے تو اسے خریدنے کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ دوسرے شریک کو. تو یہ ہے شفع. شفع سے شفع کا جوڑنا ملانا، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دو چیزوں کو ملا دینا. تو شفع کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ ایک ہال ہے، اس کے دو اگر مالک ہیں، اس کی ملکیت میں دو لوگ شریک ہیں. اب ان شریکوں میں سے ایک اگر اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی باہر کے شخص کو نہیں بیچ سکتا، اسے سب سے پہلے کسے پوچھنا ہوگا؟ دوسرے شریک کو. اس کو شفع کہا جاتا ہے. السلام فی الشفاعۃ، باب الشفاعۃ ما لم یقسم. شفع اسی چیز میں ہوتا ہے جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، لیکن جب حدیں واقع ہو جائیں یعنی حد بندی کر دی جائے، فلا شفاعت، تو پھر شفع کا حق نہیں رہتا. مثلا اگر اس ہال کے اندر دیوار کھڑی کر دی جائے اور دونوں شریک جو ہیں ان کے حصے الگ ہو جائیں، رستے الگ ہو جائیں کہ ایک کا رستہ ادھر کو نکل رہا ہے دوسرے کا ادھر کو، تو پھر یہ جو بیچنے والا ہے مثال کے طور پر ادھر کا حصہ، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ والے کو ہی ضرور بیچے. اس صورت میں کیا ہے کہ جب حدود واقع ہو جائیں، ڈویژن ہو جائے، رستے الگ الگ ہو جائیں، تو شفع نہیں رہتا. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شفع کا، فی کل ما لم یقسم، ہر اس چیز میں جو تقسیم نہ کی جا سکتی ہو. فاذا وقعت الحدود، جب حدیں واقع ہو جائیں، حد بندی ہو جائے، وصرفت الطرق، رستے پھیر دیے جائیں یعنی الگ الگ ہو جائیں، فلا شفاعت، تو پھر حق شفع ختم ہو جاتا ہے. باب عرض الشفعۃ علی صاحبها، شفع کو پیش کرنا اس کے ساتھی پر قبل البیع، بیچنے سے پہلے. یعنی دو شریک میں سے ایک جب کوئی چیز بیچنا چاہے گا تو اسے بیچنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دوسرے ساتھی پر خود پیش کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، نہیں کہ چوری چوری سودا کر لے، اس کی اجازت نہیں. وقال الحکم اذا اذن له قبل البیع فلا شفاعت له، اذا کہ جب اذن له اس کو اجازت دے دی اس نے، قبل البیع بیچنے سے پہلے، فلا شفاعت له تو اس کے لیے شفع کا حق نہیں. مراد اس سے کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص، اسی ہال کی مثال لیں کہ ایک شخص اپنا حصہ جو ہے وہ بیچنے سے پہلے دوسرے کو کہتا ہے تم خریدو گے، اور وہ کہے نہیں میں نے نہیں خریدنا، جس کو چاہو بیچ دو. اب اس نے اجازت دے دی. اب اگر یہ اس اجازت کے بعد اپنا حصہ بیچ ڈالتا ہے تو دوسرے کو حق نہیں کہ اب وہ مقدمہ کرے کہ جی میرا حصہ تھا مجھے ملنا چاہیے تھا. نہیں، اگر اجازت دے دی تو دوسرا شخص جو ہے، دوسرا شریک جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. اب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ اسی شفیع کو یا جو دوسرا اس کا پارٹنر ہے اسی کو وہ دے. وقال الشعبی من بیعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعت له. شعبی کہتے ہیں کہ اگر جائیداد بیچی گئی اور شفیع وہاں موجود ہے لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو پھر اس کے شفع کا حق نہیں رہے گا. مثلا دو شریک ہیں، دو پارٹنرز ہیں، ایک اپنی چیز بیچ رہا ہے دوسرے کے سامنے، دوسرے کی موجودگی میں، اسے آفر تو نہیں کی اس نے کہ تم خرید لو، لیکن اس کے سامنے وہ خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں اور میں فلاں کو بیچ رہا ہوں، اور وہ سن رہا ہے. وہ شاہد، وہ گواہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ بیچی جا رہی ہے چیز. اس وقت وہ بالکل خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا، تو یہ خاموشی بھی اس کی ایک طرح سے اذن شمار ہوگی، اجازت ہوگی. اب اگر وہ بیچ ڈالے اور بعد میں وہ کہے کہ تم نے تو مجھے نہیں کہا تھا کہ خریدو، لہذا میں تمہارے خلاف مقدمہ کرنے جا رہا ہوں اور تمہاری بیع جو ہے وہ پلٹواتا ہوں اور وہ میں لوں گا، تو یہ ایک ناانصافی کی بات ہوگی، یہ غلط بات ہوگی. فرمایا فلا شفاعت له، اس کے پاس اب شفع کا حق نہیں ہے. اگر اسے خریدنا تھا تو جس وقت وہ کسی دوسرے کو بیچ رہا تھا اسی وقت اسے چاہیے تھا کہ بیچ میں دخل اندازی کرتا.
حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة. یہ عمرو بن شرید کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص کے پاس کھڑا تھا. ہوا کیا، اتنے میں مسور بن مخرمہ آ گیا، یعنی دو لوگ کھڑے ہیں ایک تیسرا آ جاتا ہے. فوضع یدہ علی احدی منکبیہ، تو اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں میں سے ایک کندھے پہ رکھ دیا. منکب کہتے ہیں مونڈے کو. میرے دو مونڈوں میں سے ایک مونڈے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. کس نے رکھا تھا یہ ہاتھ؟ مسور نے. اس جاء ابو رافع، ابھی اس نے رکھا ہی تھا کہ ابو رافع آگے. اصل میں اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہو رہے ہیں، اب سودا دو نے کرنا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی عمرو بن شرید روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سعد بن ابی وقاص کے پاس تھا، دو لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں مسور آ گئے. مسور نے آ کے کیا کیا، عمرو کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مونڈے پہ ہاتھ رکھا. ابھی رکھا ہی تھا کہ ایک اور چوتھا بھی آ گیا. اور وہ کون تھا؟ ابو رافع. یہ کون تھے؟ مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آزاد کردہ. فقالا، تو وہ کہنے لگے، یا سعد، اے سعد، ابتع منی بیتیہ فی دارکا، خرید لو مجھ سے بیتیہ، میرے دونوں گھر، فی دارکا، جو تمہارے محلے میں ہیں، یعنی جو تمہاری چار دیواری کے اندر ہے. دار دور سے، دور دیوار کو کہتے ہیں، یعنی تمہاری جو حویلی کے اندر ہیں، یوں کہہ لیں تمہاری حویلی میں جو میرے دو گھر ہیں وہ تم خرید لو. کیونکہ اب وہ اس میں چونکہ شریک تھے نا، دیوار ایک ہی تھی، تو اب پہلا حق کس کا تھا؟ انہی کا تھا، اس لیے انہوں نے ان کو خود آفر کی کہ آپ خرید لیں. فقال سعد، تو سعد کہتے ہیں، واللہ ما ابتعہما، کہ میں تو نہیں خریدتا. فقال المسور، تو مسور نے کہا، واللہ لتبتعنہما، اللہ کی قسم تمہیں ضرور خریدنا ہوگا. فقال سعد، سعد کہتے ہیں، واللہ لا ازیدک علی 4000، میں تمہیں 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا. پھر اگر مجھے ہی بیچنا ہے تو 4000 سے زیادہ نہیں دوں گا. منجمتن، اور وہ بھی قسطوں میں، نجمن، نجمن کہتے ہیں یعنی پارٹس میں. او مقطعتن، یا کاٹ کاٹ کر، توڑ توڑ کر، یعنی یک مشت پیسے نہیں دوں گا، تھوڑے تھوڑے کر کے دوں گا، انسٹالمنٹس میں دوں گا. قال ابو رافع، ابو رافع کہتے ہیں، لقد اعطیت 500 دینار، مجھے اس کے 500 دینار ملتے ہیں. ولولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن نہ رکھی ہوتی. کون سی بات؟ کہ الجار احق بثقبہ، کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے نزدیکی کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے. ثقب یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی نزدیکی. ما آتیتکہ ب4000، تو میں تمہیں یہ 4000 میں کبھی نہ بیچتا. وانا اعطا، اور میں دیا جا رہا ہوں، بہا، ان کے، 500 دینار، 500 دینار، جو کہ اس 4000 سے زیادہ ہیں درہم سے. فآتاہا ایاہ، تو انہوں نے وہ گھر جو تھے وہ سعد کو دے دیے. مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی خوشی کے ساتھ وہ گھر جو تھے اپنے شریک کو دے ڈالے. اور یہ اس لیے بھی کیا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی تکلیف یا تنگی نہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر جب دو لوگ مل کے کام کر رہے ہوں، ان دونوں کے درمیان بہت موافقت ہو. اب ان میں سے اگر ایک جانا چاہتا ہے اور وہ کسی اپنی جگہ ایسے کو چھوڑ جاتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ معاشرے میں ایک امن اور سکون کے لیے. اور ہمارے ہاں تو کیا کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو اذیت دینے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں. اگر میں جا رہا ہوں تو پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو یہاں، یا وہ ہو کہ جو اس کے لیے مصیبت بنے، کیونکہ ویسے ہی پڑوسیوں میں نہیں بنتی تو اگلے پچھلے سب بدلے پھر چکائے جاتے ہیں. باب ای الجوار اقرب، کون سا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، ان دونوں میں سے پھر کس کا حق زیادہ ہے. حدثنا حجاج حدثنا شعبہ وحدثنا علی حدثنا شبابۃ حدثنا شعبۃ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی جارین، میرے دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، تو ان دونوں میں سے کس کو میں ہدیہ بھیجوں، یعنی میں اپنے پڑوسیوں میں سے جب کسی کی طرف کچھ بھیجنا چاہتی ہوں تو کس کو بھیجا کروں. قالا، تو آپ نے فرمایا، الی اقربہما منک بابا، ان دونوں میں سے اس کو جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے قریب ہو. تو پھر شفا میں بھی کیا دیکھا جائے گا کہ اگر 2 کی وجہ 3 لوگ ہیں مثال کے طور پر، تو کس کا حق زیادہ ہوگا؟ وہ جو فاصلے میں قریب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاجارہ، اجارہ کا بیان. فی الاجاراتی، اجارات کے بارے میں. اجارہ اجر سے ہے، اجرت سے ہے، مزدوری، کسی کو اجرت دینا، مزدوری دینا. باب استئجار الرجل الصالح، نیک شخص کو مزدور رکھنا. استئجار استفعال کے وزن پر ہے، اجرت طلب کرنا، یعنی کام کسی سے لے کے اسے اجرت دینا. تو
تو جب کوئی شخص کسی سے کام لینے لگے، کسی کو مزدور رکھنے لگے، تو کس کو رکھے؟ نیک شخص کو، کیونکہ وہ امانت کے ساتھ کام کرے گا۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان خیر من استاجرت، بے شک بہترین جس کو تو مزدور رکھے، القوی الامین، وہ ہے جو قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ یہ سورۃ القصص میں جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مدین کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر بے آسرا بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر خدمت کا موقع دیا، اور اس کے بعد گھر جا کر انہوں نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ اس شخص کو نوکر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، جانوروں کو پانی پلانے والا نہیں۔ اور اس کی دو بڑی اہم صفات ہیں کہ ایک تو یہ کہ مضبوط ہے، کام کرنے کے قابل ہے، اہلیت رکھتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ والخازن الامین، اور امانت دار خزانچی جو ہے اس کا ثواب، ومن لم یستعمل من ارادہ، اور جو کوئی نہ کام پر رکھے اس شخص کو جو اس کا ارادہ رکھے، یعنی جو خود مانگ کر کام لے اسے کام نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں خرابی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً عہدے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بالکل اسلام سے برعکس الٹ گاڑی چل رہی ہے کہ یہاں پر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، نوکریوں کی تلاش میں۔ فرمایا کہ جو نوکری تلاش کرے اور نوکری مانگے تو اسے کام نہ دو، کیونکہ اس کے نیت میں فطور ہے، کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا۔ باقی کاموں میں تو یہ ہے کہ انسان جتنا کرے گا، جو محنت مزدوری کرے گا اتنا ہی ملے گا، تجارت میں بھی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ تو نوکری میں عموماً کیا ہوتا ہے، کام کرو یا نہ کرو، لگی بندی تنخواہ مل جانی۔ تو اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے بے روزگار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی کام بتایا جائے تو وہ کام کرنے کو راضی نہیں ہوتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے نہیں نوکری چاہیے۔ اور نوکری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کہ اس میں تنخواہ مل جائے گی، کام جو ہے وہ مرضی سے ہی کریں گے۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردۃ قال اخبرني جدي ابو بردۃ عن ابيه ابي موسى الاشعري رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن الامین، امانت دار خزانچی، الذی یؤدی، وہ جو ادا کرتا ہے یا دیتا ہے، ما امر به، جس کا اسے حکم دیا گیا، طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، احد المتصدقین، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خزانچی ہے، وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں، مالک اس کا کوئی اور ہے، وہ صرف پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اس کو جہاں پر مالک کہتا ہے خرچ کرتا ہے، یا صدقہ کرنے کو اگر مالک کہتا ہے تو وہ صدقہ کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جب امانت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کرے جو مالک نے کہا، اور مثلا مالک اسے کہتا ہے کہ اتنے ہزار فلاں شخص کو بطور مدد دے دو، اور وہ پورے گنتی کے ساتھ امانت کے ساتھ وہ کام کر ڈالتا ہے، تو گویا اس نے وہ اپنی جیب سے دیے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ مال اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ تو یہ اجر اور ثواب کس وجہ سے ہے؟ امانت کی وجہ سے۔ یہاں الامین جو ہے یہ ہے علت اس اجر کی۔ اور پھر دوسرا سبب کیا ہے؟ طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ مجبوری اور مصیبت کے مارے کہ یہ اب کیا پھر آرڈر آ گیا کہ اتنے پیسے نکالو، اتنے گنو اور وہ دو، یہ تو صبح شام کام ہی یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر مارے بندھے وہ اس کام کو کرتا ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، تو اس میں اجر و ثواب نہیں۔ لیکن دو صفات کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے، امانت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور کوئی احسان جتائے بغیر، تو ایسے شخص کا اجر جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعي رجلان من الاشعریین، اور میرے ساتھ اشعریین میں سے دو لوگ تھے، فقلت، تو میں نے کہا، ما علمت انہما یطلبان العمل، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں کام کی تلاش کر رہے ہیں۔ قال لن، فرمایا ہرگز نہیں، او لا نستعمل علی عملنا من ارادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو شخص کام مانگے گا اس کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے، حضرت ابو موسیٰ جو ہیں یہ اب اشعری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساتھ دو لوگ اور بھی آ گئے، تو کہتے ہیں یہ میرے ساتھ ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیوں آئے، اب مجھے پتا چلا کہ کام کی تلاش میں آئے ہیں، یہ کام مانگتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو نوکری مانگے گا اس کو ہم نوکری نہیں دیں گے۔
باب رعی الغنم علی قراریتا، رعی چرانا، الغنم بکریوں کا، علی قراریتا کچھ قیرات پر. قیرات جو ہے یہ سونے یا چاندی کا جو وزن ہے جسے آدھا دانک کہتے ہیں اور 5 جو کے برابر ہوتا ہے. جو کا دانہ دیکھا آپ نے؟ 5 جو وزن کے برابر. یہ اجرت ہے، مزدوری. مراد اس سے کیا، یہ باب لانے کی غرض کیا کہ کن کن کاموں پہ مزدوری دی جا سکتی ہے، یہ کون سے کام مزدوری کے ہو سکتے ہیں. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی عن جده عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا، نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، الا رعى الغنم، مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں. فقال اصحابہ، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، وانت، اور آپ نے بھی، یعنی یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی تھی؟ فقال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، کنت ارعاها، میں ان کو چرایا کرتا تھا، علی قراریتا، چند قیرات کے عوض، لأہل مکہ، اہل مکہ کی. اب اس میں بڑی حکمت ہے کہ تمام انبیاء کو نبوت سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا. بکریوں کو چرانا، ان کو ہانکنا، ان کو ایک ڈسپلن سکھانا جو ہے، یہ انسان کی نفس کی تربیت کرتا ہے. اور اگر انسان جانوروں کے ساتھ صبر کر سکتا ہے تو پھر انسانوں کی جانوروں والی خصوصیات پر بھی صبر کر سکتا ہے، کیونکہ انسان بھی دراصل کیا ہے، وہ جانوروں کا ایک غلہ ہے یا ریوڑ ہے، سوشل اینیمل جیسے کہتے ہیں. تو ان کے اندر بھی جو مختلف طرح کی سرکشی پائی جاتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا، اس کی ٹریننگ میں ان کے جو حالات ہیں تو وہ انسان کی ایک بہترین ٹریننگ کر دیتے ہیں، ایک صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے. باب استئجار المشرکین، مشرکین کی مزدوری کرنا. یعنی اگر مسلمان کے پاس جا کے مزدوری کرے کوئی تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جائز ہے. اگر کوئی ضرورت کے وقت کسی باہر کے ملک میں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 60s میں بہت سے لوگ برٹن میں گئے اور انہوں نے جا کر کیا کیا، کس کی مزدوریاں کی؟ انگریزوں کی. ان کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے، ان کے سامان اٹھائے، لادے، رکھے. مزدوری تو سامان اٹھانے کی بھی ہو سکتی ہے اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہونے کی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ جائز تھا یا حرام تھا یا ناجائز تھا؟ کہا کہ اندر ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، کام کا صلاح لینا ہے. او اذا لم یوجد اہل الاسلام، یا ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان ہو ہی نہ. وعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر کے یہودیوں کے ساتھ. ان کو کیا رکھا تھا؟ ان زمینوں پر کام کرنے والا، آدھے کے اوپر، یعنی بٹائی جسے کہتے ہیں. تو وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا واستأجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی الدیل، اجرت پر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو، من بنی الدیل، بنو دیل کے. دیل ایک قبیلے کا نام ہے جس کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لیے جاتے وقت کس پر رکھا؟ اجرت پہ رکھا. کس کام کے لیے رکھا؟ راستہ بتانے کے لیے. ثم من بنی عبد بن عدی، پھر جو یعنی بنو دیل میں سے تھا اور بنو دیل کی شاخ بنو عبد بن عدی میں سے تھا. ہادین، رہنمائی کرنے کے لیے. الماہر بالہدایتی، جو رہنمائی کا بڑا ماہر تھا. قد غمسا، یہ امسا شاید لکھا غین ہے، غمسا، اس نے ڈبویا تھا اپنا ہاتھ، یمین حلفن، قسم کھانے کے لیے، فی آل العاص ابن وائل، عاص ابن وائل کی آل کے ساتھ، یعنی ان کا حلیف بنا تھا. ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں کوئی ایک سٹیٹ تو نہیں تھی، مختلف قبیلے الگ الگ رہتے تھے. پھر مختلف قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے پانی رکھ کے اس میں سب ہاتھ ڈبو لیتے اور سب کہتے کہ جس جس کا ہاتھ اس میں ڈوبا ہوا وہ سارے ایک دوسرے کے غم خوشی کے ساتھ شریک ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشکل وقت میں. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبو کر انہوں نے عاص بن وائل کے خاندان کے ساتھ عہد کیا تھا. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، اور یہ بنو دیل کا جو شخص تھا رہنمائی کرنے والا، یہ کون تھا؟ کفار قریش کے دین پر تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ ضرورت کے وقت کسی غیر مسلم سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے مدد طلب کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے. فَأَمِنَاهُ، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس پہ بھروسہ کیا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو انہوں نے دے دی اس کو اپنی اپنی اونٹنیاں. وَأَوْعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے طے کیا کہ غار ثور پہ آ کے ملنا. بعد ثلاث لیال، 3 راتوں کے بعد. یعنی کیا ہوا
کہ ایک شخص سے دونوں نے، کن دونوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے طے کر لیا کہ وہ ان کو ایک نئے راستے سے مدینہ پہنچائیں گے. نیا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ قریش جو ہے وہ پیچھا نہ کر سکے. اور اپنی اونٹنیاں بھی اس کو دے دی کہ ہم 3 دن کے بعد تم سے غار ثور پر ملیں گے، تم وہاں آ جانا ہماری اونٹنیاں لے کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ رہنمائی کے لیے، حالانکہ بڑا پرخطر کام تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا، رہنمائی کے لیے اس کو چنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی اونٹنیاں بھی دے دی. اگر وہ کہیں بھاگ جاتا اور اونٹ بھی لے جاتا اس صحرا میں، کہاں سے اس کو ڈھونڈتے؟ اور اتنے پرخطر حالات میں تو وہ ایسا کر سکتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلموں میں سے بھی قابل اعتماد ہو تو بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسے اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے. عموماً ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں جی کرسچنز کو گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ ہمارے کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے، یا کام کروا سکتے ہیں ان سے یا نہیں کروا سکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کروا سکتے ہیں. فَأَتَاهُمَا، تو وہ آیا ان دونوں کے پاس، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، ان دونوں کی اونٹنیوں کے ساتھ، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، تیسری رات کی صبح کو. فَارْتَحَلَا، تو دونوں چل دیے، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا، اور چلا ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ. یہ عامر بن فہیرہ جو تھا یہ حضرت ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا. اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ کھانا پہنچایا کرتا تھا. وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ، اور یہ دہلی رہنما. فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، تو وہ لے چلا ان سب کو، ان کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کو. کہاں؟ اسفل مکہ، مکہ کے نچلی طرف. وَهُوَ طریق الساحل، اور وہ سمندر کے کنارے والا راستہ تھا. مراد یہ کہ جو مکہ اور مدینہ کا معروف مشہور راستہ تھا، رائج راستہ تھا، اس راستے کو اوائڈ کر کے ایک نئے راستے سے ان کو مدینہ پہنچا آیا. باب اذا استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام، اگر کوئی کسی کو مزدوری پہ رکھے کہ 3 دن کے بعد آ کے کام کرے، او بعد شہر، یا مہینے کے بعد، او بعد سنت، یا سال کے بعد، جازا، تو یہ جائز ہے. وہما علی شرطہما، اور وہ دونوں اپنی شرط پر قائم رہے، الذی اشترطاہ، جو انہوں نے اس سے شرط باندھی، اذا جاء الاجل، جب کہ وہ وقت آ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بعد آ کے میرے پاس کام کریں اور ان شرائط پر کام کریں، تو ایسا کرنا جائز ہے. یعنی وہ شرطیں ویلڈ ہوں گی، خواہ 1 مہینہ یا سال یا جتنا بھی عرصہ کوئی طے کرے اس میں طے کر سکتا ہے. اور اس کی بھی دلیل کس سے لی؟ اسی بات سے کہ 3 دن کا اسے کہا کہ 3 دن بعد آ کے غار ثور پہ ملنا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مزدور رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رجلا من بنی الدیل، بنو دیل کے ایک شخص کو، ہادین، رہنمائی کرنے کے لیے، خریتن، خریت جو بہت ہوشیار تھا، راستہ پہچاننے والا تھا. خرط اصل میں کہتے ہیں سوئی کے ناکے کو، یعنی سوئی کا جو دھاگا جہاں سے ڈالتے ہیں نا وہ سوراخ، اس کو کہتے ہیں خرط. اور خریت کہتے ہیں پہچاننے والا. سوئی میں دھاگا کون ڈال سکتا ہے؟ جس کو سوراخ نظر آتا ہو، جو سوراخ پہچانتا ہو. تو کون سا پہچاننے والا؟ جو سوئی کے ناکے جتنا باریک راستہ بھی پہچانتا ہو. وہ بھی ایک راستہ ہے نا، سوئی کا ناکا کیا ہے؟ راستہ ہے. تو اسی طرح یہ راستہ بتانے والے کی صفت ہوتی خریت، وہ راستہ بتانے والا کہ جس کو ہر کھلے تنگ چھوٹے بڑے راستے کا پتہ ہو، یہاں تک کہ سوئی جتنے باریک ناکے جیسا راستہ بھی وہ جانتا ہو. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْش، حالانکہ وہ شخص جو تھا راستہ بتانے والا کفار قریش کے دین پر تھا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنی سواریاں بھی اس کے سپرد کر دیں. وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے وعدہ لیا غار ثور پہ آنے کا، بعد 3 لیال، 3 رات کے بعد، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، اپنی سواریوں کے ساتھ، صبح 3 تیسری صبح کو. باب الاجیر فی الغزو، کسی جہاد میں مزدور ساتھ لے جانا. یعنی ویسے تو مسلمان جو ہیں وہ خود جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے جو بیچارہ غریب ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں کچھ نہیں، مزدوری محنت کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی جہاد پہ جانے کی نیت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی مشن کے لیے بہترین طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. مثلا اب پاکستان کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا، کیا اس کا مقصد ہے، وہ اس کے لیے ایک احساس اور ایک شعور رکھتے ہیں.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں بھی آپ دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کو کوئی شعور نہیں تھا، بس جس طرف لوگ چل رہے تھے تو وہ بھی ساتھ چل پڑے. تو ایسے لوگ جو ہیں کہ جو بےچارے اپنی 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کوئی ملک بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ کیوں ایسا ان کا حال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اتنے ہی حالات پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے ہی بیٹھ کے زیادہ تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اتنے ہی اخبار پڑھ پڑھ کے بلڈ پریشر ہائی کرتے رہتے ہیں، اتنی ہی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں. کیوں؟ ایک عام شخص جو ہے جو کسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو ان باتوں سے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی اسے تو پریشانی اس بات سے کہ میرے گاہک کتنے آئے اور سودا کتنا بکا، میں رات کو روٹی کھانے کے قابل ہوں یا نہیں. اب ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی وقتی سیاست یا کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایسے لوگ جو ہیں ان کو محنت مزدوری یا اجرت پہ جب رکھا جائے کسی خاص بڑے مشن کے لیے تو کیا رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھا جا سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام جو اپنے شعور کے ساتھ جہاد پر نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ کوئی مزدور وغیرہ بھی بعض اوقات لے جاتے تھے، تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، جہاد میں مزدور لے جانا. حدثني يعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیۃ اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن یعلى عن یعلى بن امیۃ رضی اللہ عنہ قال، یعلى بن امیہ کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، جیش الاسرتی، یہ جیش الاسرہ جنگ تبوک کو کہتے ہیں، اسرت کا لشکر یعنی جس میں بڑی تنگی اور بڑی مشکل تھی، کٹھن حالات میں. فکان من اوسک اعمالی فی نفسی، تو تھا میرے دل میں اپنے اعمال میں جو سب سے زیادہ جس عمل پہ بہت بھروسہ، وہ کیا تھا؟ اس جنگ میں شرکت کرنا. یعنی جن نیک کاموں پر مجھے بڑا بھروسہ تھا کہ وہ واقعی نیک کام میں نے کیے، ان میں سے ایک جنگ تبوک کی شرکت تھی. فکان لی اجیر، تو میرا ایک مزدور تھا. فقاتل انسانا، تو وہ لڑ بیٹھا ایک اور شخص سے. فعز احدہما، تو کاٹ ڈالا ان میں سے ایک نے انگلی کو، صاحب ہی اپنے ساتھی کی، لڑتے لڑتے دوسرے کی انگلی پکڑ کے کاٹ لی، چک کاٹ لیا جیسے کہتے ہیں نا چک مارنا. فانتزع اصبعہ، تو جس کی انگلی کاٹی جا رہی تھی اس نے کیا کیا؟ کھینچ لیا اپنی انگلی کو، یعنی اس نے منہ میں ڈال لی تو اس نے اپنی انگلی کھینچ لی. اب جب انگلی کھینچی تو کیا ہوا؟ فاندر ثنیتہ، اس کا دانت ہی باہر نکل آیا. وہ بہت زیادہ زور سے چبھویا ہوگا یا کس طرح اس نے کھینچا کہ اس کے ساتھ انگلی کے ساتھ اس کا دانت بھی ٹوٹ کے باہر آ گیا. فسکت، تو دانت گر گیا. فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص جس کا دانت ٹوٹا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیا. فاہدر ثنیتہ، تو آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا، کوئی بدلہ نہیں دیا. حدرہ مطلب گرانا، یعنی کہا کہ تمہارے اس دانت کے گرنے کا کوئی بھی تمہیں معاوضہ نہیں دیا جائے گا. وقالا، اور کہا، افیدو اصبعہ، کیا بھلا وہ شخص اپنی انگلی چھوڑ دیتا، فی کا تیرے منہ میں، تقدمہا کہ تو اسے کاٹ دا، چبا ڈالتا. یعنی ویسے تو ہے نا السن بالسن، کہ دانت کے بدلے دانت، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں دلوایا. کیوں؟ فرمایا کہ کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں ہی رکھتا تھا کہ تم اسے چبا ڈالتے اور کھینچتا نہ، تو یہ قصور تمہارا جس نے منہ میں اس کی انگلی ڈالی. ہاں، تو اگر تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو یہ تمہارا ہی قصور ہے، اس کے ہاتھ کھینچنے کا اس میں کوئی قصور نہیں. قال احسبه، قال راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کما یقدم الفحل، جس طرح ایک اونٹ جو ہے، جوان اونٹ چبا ڈالتا ہے کسی چیز کو، کیا اسی طرح وہ تمہارے منہ میں اپنی انگلی رکھتا کہ تو اس کے ہاتھ کو چبا ڈالتا. قال ابن جریج وحدثني عبد الله بن ابي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة ان رجلا عض يد رجل فانذر ثنيته فاحضرها ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ یہ معاملہ ایک اور موقع پر بھی ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں بھی ایک شخص نے دوسرے کے اسی طرح دانت جو تھا وہ توڑا تھا اور آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا. باب اذا استاجر اجیرا فبین له الاجل ولم يبین العمل لقوله انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین، جب کوئی شخص کسی کو مزدوری پر رکھے، فبین له الاجل، تو اس کو مدت بیان کر دے کہ اتنے عرصے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، 1 سال کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. ولم یبین العمل، لیکن عمل یا کام کا ذکر نہ کرے کہ کام کیا کروانا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم میرے پاس کام کرو 1 سال کے لیے، لیکن کام نہ بتائے لیکن مدت متعین کر دے، اور یہ کہے کہ اتنا تمہیں معاوضہ دوں گا اور وہ اس پہ راضی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی بھی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
نے ایگری کیا تھا حضرت شعیب کے ساتھ کس بات پر؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کے حقا کہ میں تیرا نکاح کر دوں، احد ابنتیہ، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتینی، ان دونوں میں سے، الی قولہ الی ما نقول وکیل، الی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو. تو اس میں کام نہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ کون سا کام، صرف 8 سال کی مدت بتائی گئی تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری اپنی مرضی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وکیل ہے، کارساز ہے، گواہ ہے. یا اجر فلانن کا مطلب کیا ہے؟ یعطیہ اجرن، کہ کسی کو اجر دینا یا اجرت دینا. ومنہ فی التعزیۃ، اور تعزیت کے موقع پر بھی یہ دعا دی جاتی ہے، اجرک اللہ، اللہ تجھے اس کا اجر دے، یعنی بدلہ دے. یعنی وہ بھی ایک طرح سے جو غم اور حزن اور مشقت انسان کرتا ہے اس پر صبر کی جو دعا ہے وہ بھی ایک اجر ہے.